اور اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. تو یہاں پر آپ نے اس کا کیا مطلب سمجھا تھا؟ کیا مطلب سمجھایا تھا ہم نے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. عام اس کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے کہ انسان خود زندگی کی جد و جہد سے اپنی زندگی کو بناتا ہے. جب تک آدمی خود کوشش نہ کرے اللہ کچھ نہیں کرتا. یہ مطلب عموماً سمجھا جاتا ہے. لیکن ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ مطلب نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے کچھ نہیں کرتے، اللہ ان کو بہت کچھ دے دیتا ہے. ایسے لوگ نہیں دیکھے آپ نے؟ یا بعض اوقات ہم بہت کم محنت کرتے ہیں، اللہ بہت دے دیتا ہے. اور جیسا کہ اس دفعہ بھی ہم نے مثال دی تھی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محنت نہیں کرتے لیکن اللہ ان کو دے دیتا ہے. بہت سو میں قابلیت ہی نہیں ہوتی، ان کو اللہ دے دیتا ہے. تو اللہ کا دے دینا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے ضرور محنت کی ہوگی. اللہ دے دیتا ہے. ہاں، اللہ کسی کی حالت کو اچھے حالات سے برے حالات کی طرف نہیں لاتا کبھی، جب تک کہ انسان خود کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ حالات خراب ہوں. ہاں، یعنی حالت نہیں بدلتا کا مطلب یہ نہیں کہ بری سے اچھی نہیں کرتا. بری سے اچھی تو کرتا ہے، اچھی سے بری نہیں کرتا. اگر نعمتیں عطا کر دی ہیں، اگر اس نے اچھے حالات عطا کیے ہیں تو اب وہ ان نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے جب تک کہ انسان خود ایسے اعمال انجام نہ دے. تو وہ کچھ اعمال ہیں جیسا ہم نے بتایا تھا. ہاں، دل دکھانا، ناشکری کرنا، کفران نعمت کرنا، وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں. اور آپ نے دعائے جوشن کبیر میں یہ نہیں، دعائے کمیل میں پڑھی ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. پروردگار ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ تبدیل کر دیتے ہیں. نعمتیں بدل جاتی ہیں. تو نعمتیں کہاں سے بدلتی ہیں؟ گناہوں سے بدلتی ہیں. اسی طریقے سے اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا. تو کیا ہوا کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں کہے سے؟ گناہ کی وجہ سے. نعمتیں بدل جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے. امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے. اللہ نہیں توڑتا. تو اب ہم اللہ سے امید رکھیں اور اللہ کا گناہ بھی کریں تو یہ امید رکھنا جو ہے یہ پھر صدق دل سے نہیں ہوئی. صدق دل سے امید جبھی ہوگی کہ جب اللہ کے گناہ سے اپنے نفس کو پاک کر کے اللہ سے امید رکھیں. اور ورنہ اللہ سے امیدیں رکھیں، اللہ ان امیدوں کو پورا کرنے والا تھا، لیکن ہم نے اس رشتہ عبد و معبود کو توڑ لیا اپنی معصیت سے، تو جس کی وجہ سے ان گناہوں کی وجہ سے امیدیں ٹوٹ گئیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجا، وہ گناہ کہ جو امیدوں کو قطع کر دیتے ہیں. ہر گناہ قطع کرتا بھی نہیں، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کیونکہ یہاں گناہوں کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ وہ گناہ جو امیدوں کو توڑتے ہیں. ہر گناہ نہیں توڑتا، بعض گناہ ہیں جو امیدوں کو توڑ دیتے ہیں، بعض گناہ ہیں جو نعمتوں کا رنگ بدل دیتے ہیں، بعض گناہ ہیں جو سیکھے ہوئے علوم پر نسیان طاری کر دیتے ہیں. بہت سیکھا، بہت پڑھا، بہت بڑے عالم ہو گئے، لیکن کچھ ایسے گناہ کیے سب بھول گئے، کچھ بھی یاد نہیں. تو یہ مختلف قسم کی معصیتیں ہیں، کیونکہ رشتہ بین العبد والمعبود جیسے ہی ٹوٹے گا ویسے ہی یہ خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو رشتہ اللہ سے مضبوط رکھ کے اس پر توکل کیا جائے تو وہ توکل جو ہے ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.